پاکستان کی عوام کو الیکشن چاہیے. یہ پاکستان کی ضرورت ہے, یہ پاکستان کی عوام کی ضرورت ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون اس طرح کے ڈرامے کرنے والوں کو, اس طرح کے جھوٹ بولنے والوں کو, جو اندر چپ رہتے ہیں اور باہر آ کے کھپ ڈالتے ہیں, اندر چپ رہتے ہیں باہر آ کے ڈھول بجاتے ہیں مظلومیت کا, ان کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے. ہماری تیاری پوری ہے. پارلیمنٹری بورڈز کی کارروائی ختم ہو چکی ہے. ہماری ٹکٹ ایوارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور کینڈیڈیٹس کی اناؤنسمنٹس بلوچستان کی ہو گئی ہے. واحد جماعت ہے. 22 دن پر مشتمل پارلیمنٹری بورڈ نے 2500 سے زائد لوگوں کو انٹرویو کیا ہے. میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف اور پارلیمنٹری بورڈ نے. کسی جماعت نے کیا ہے؟ ایک پرچہ آتا ہے, یہ کینڈیڈیٹس ہیں. ہم نے میڈیا کے سامنے لوگوں کا انٹرویو کیا ہے. اور یہ لیول پلینگ فیلڈ والے, یہ 9 مئی والے جو ہیں نا, اب ملک 9 مئی والوں کے نہیں 28 مئی والوں کے حوالے ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. اور یہ جو 9 مئی والے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا 3 دن پہلے آ کے کیا بیان دیا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں. اور یہ بات تو تم 2011 سے کر رہے ہو, میں چھوڑوں گا نہیں, اور مکافات عمل اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہو, اور کہتے ہو آرٹیکل 6 لگے گا. پاکستان کی عوام بھی وہ چہرے جانتی ہے جنہوں نے 9 مئی کو شہداء کے مجسموں کو سڑکوں پر پھینک کر ٹھڈے مارے تھے. 9 مئی والوں کے چہروں کو عوام جانتی ہے, جن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے ملک کے ساتھ ریاست پر حملہ کرنے کا. 9 مئی والوں کے چہرے جانتی ہے جنہوں نے جناح ہاؤس کی توڑ پھوڑ کی اور اس پر حملہ کیا, اسکول جلائے, ہسپتال جلائے, سڑکیں جلائیں, حملے کیے, GHQ کے اوپر حملہ کیا, ریاست پر چڑھ دوڑے. اور یہ ڈھیل ان کو تب ملتی ہے جب ان کو عدالت میں, جب 9 مئی کے دہشت گرد کو عدالت میں, مجرم کو عدالت میں پیش کیا گیا, تو گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک. اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو آپ پہ بھی چڑھ دوڑے گا. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے. آپ نے دیکھا نا کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والوں کا کیا نتیجہ نکلا. وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے, ان کو سزائیں ہوئی ہیں. ادھر 9 مئی کے دن 9 مئی کو آپ پورے ملک کو جلا دو, حکم دو کہ جلاؤ, بعد میں کہہ دو میرے کارکنوں نے کیا تھا. آج بیچارے تاریخیں بھگت رہے ہیں. او بھائی اون اپ کرو. اور یہ دھمکیاں دینا, جیلوں میں بیٹھ کے دھمکیاں دینا, اندر بیٹھ کے دھمکیاں دینا, اداروں کے خلاف بولنا, اور اندر بیٹھ کے آپ کو یاد ہوگا نا کہ باہر آ کے میر جعفر اور میر صادق, اور اندر کہہ رہا ہے تاحیات وہ لے لیں, ایکسٹینشن لے لیں. جیب سے نکالتا ہے سائفر اور بعد میں کہتا ہے محسن نقوی نے میری حکومت گرائی تھی, یہ سائفر انہوں نے بھیجا تھا. اور پھر کس منہ سے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ایک آرٹیکل لکھا ہے, اور اس میں آرٹیکل موصوف کیا لکھتے ہیں, کسی سے لکھوایا ہے. اس میں کیا لکھتے ہیں کہ میری پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. کیا لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی؟ ہمارے کاغذات مسترد ہو گئے, سپریم کورٹ چلے گئے. جو حالات سپریم کورٹ میں ہوئے, انہوں نے کہا ثبوت دیں. ان کا خیال تھا وہ پیناما والا کیس چل رہا ہے اور پیناما والے جج بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ثبوت دیں. کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے, انٹرنیٹ سے لسٹ ڈاؤن لوڈ کیا کہ ان لوگوں کے کاغذات مسترد ہو گئے. جھوٹ بولتے ہیں, اتنا جھوٹ بولتے ہیں. کاغذات نامزدگی منظور ہو رہے ہیں, الیکشن لڑ رہے ہیں, الیکشن لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ پاکستان کی عوام ووٹ نہیں دینے لگی. پھر موصوف لکھتے ہیں کہ اکانومی ڈسٹروائے ہو گئی ہے, ڈالر کی پرائس انکریز ہو گئی ہے, کرنسی ریٹ کی. اکانومی ڈسٹروائے کس نے کی ہے؟ 2018 میں 6.1% ترقی ہو رہی تھی, تم نے تو منفی 1.5 پہ پہنچا دی. کس نے ڈسٹروائے کی ہے؟ تم نے معیشت ڈسٹروائے کی ہے, تم نے معیشت تباہ کی ہے. پھر لکھتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے, کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں. یار تھوڑی سی تو شرم کریں, تھوڑا سا تو کوئی خیال کریں, کوئی خوف خدا کریں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. عوام کو بھوکا کر دیا, بے روزگار کر دیا, روٹی مہنگی کر دی, چینی مہنگی کر دی, گیس مہنگی کر دی, تیل مہنگا کر دیا, سبزیاں مہنگی کر دی, گوشت مہنگا کر دیا, عوام کو بے روزگار کر دیا, نوجوان کو بے روزگار کر دیا, ترقی روک دی, سی پیک روک دیا, اور کہتے ہیں انفلیشن ہو گئی ہے.
کوئی شرم ہے؟ کسی قسم کا کوئی خوف خدا ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ملک کو ڈیفالٹ کر دیا اور پی ٹی آئی نے ملک کو ڈیفالٹ کرنے سے بچایا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہتے ہیں 9 مئی کا حکم نواز شریف صاحب نے دیا تھا. وہ بھائی ملک کو ڈیفالٹ کرنے سے شہباز شریف نے بچایا. تم ڈیفالٹ کر کے گئے تھے ملک کو. تم ملک کو مہنگا ترین کر کے گئے تھے. تم عوام کو بے روزگار کر کے گئے تھے. تم نے ڈیفالٹ سے بچایا ملک کو. آئی ایم ایف کو وائلیٹ کیا, اپنے معاہدے کو وائلیٹ کیا, اپنے دستخط کیے والے معاہدے کو جس پہ تم نے آئی ایم ایف کے حوالے اس ملک کو کیا, اس کو تم نے وائلیٹ کیا اور تمہیں یہ شرم نہیں آئی کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا. اور اس ڈیفالٹ کے دھانے پہ پہنچے ہوئے ملک کو بچایا شہباز شریف نے, پاکستان مسلم لیگ نون نے. اور تم کہتے ہو کہ پی ٹی آئی نے بچایا, جیسے تم کہتے ہو 9 مئی کا جو حکم تھا وہ نواز شریف صاحب نے دیا تھا. اور اس کے بعد کہتا ہے کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں. اور تم تو کہتے تھے کہ میں ٹماٹر پیاز کا ریٹ دیکھنے نہیں آیا. اور تم تو کہتے تھے مجھے تو ٹی وی سے پتہ چلتا ہے ڈالر کی پرائس مہنگی ہو گئی ہے. تو کوئی شرم کرو کسی قسم کا. میں نے تو پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہو, معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے, پاکستان کی عوام سے معافی مانگو. اور لیول پلینگ فیلڈ. ایک بات میں صاف بتا دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو انشاءاللہ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق 8 فروری کو فیصلہ چاہیے. وہ جماعتیں جو ناٹک کرتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ڈال کے لیول پلینگ فیلڈ کا ڈھول بجاتی ہیں, پاکستان کی عوام جانتی ہے. ساری جماعتوں نے حمایت کی ملتوی ہونے کی الیکشن کی, سوائے مسلم لیگ نون کے. ادھر ہائی کورٹ چلا جاتا ہے الیکشن روکو, اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو, اور پورے کا پورا آئین توڑ دیتا ہے اپنے اقتدار کی خاطر. بات سیدھی سی ہے, بہت سیدھی بات ہے. آج فیصلہ پاکستان کی عوام کو کرنا ہے وزیر اعظم نواز شریف کہ کیا 9 مئی والوں کو ووٹ دینا ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کو ناقابل تسخیر 28 مئی کو جس نے بنایا اس کو ووٹ دینا ہے. مہنگائی کم کرنے والے کو ووٹ دینا ہے کہ ملک کو مہنگا ترین کرنے والے کو ووٹ دینا ہے. ملک کے اندر دہشت گردی ختم کرنے والے کو ووٹ دینا ہے یا ملک کے اندر سیاسی دہشت گردی کا کلچر کرنے والے کو ووٹ دینا ہے, جس کی فیصلوں کی وجہ سے دہشت گردی ہوئی, جس کے فیصلوں کی وجہ سے مہنگائی ہوئی, جس کے فیصلوں کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ ہوا, جس کے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی کرنسی کی پرائس نیچے گئی, جس کے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی عوام بے روزگار ہوئی. ہیلتھ پروگرام کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی, اس کو بھی بند کر دیا. صحت کارڈ ہو, نوجوان کا پروگرام ہو, یہ سب نواز شریف کے تحفے ہیں. تو پاکستان کی عوام کو 8 فروری کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کی ترقی کو ووٹ دینا ہے یا پوری دنیا میں ملک کی تضحیک کرنے والے کو ووٹ دینا ہے.